السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آج ہم جانیں گے اللہ کن 6 لوگوں سے محبت کرتا ہے۔ دوستو، اللہ کی محبت بہت بڑی سعادت ہے کہ جس کو حاصل ہو جائے اس کی دنیا بھی بن جاتی ہے اور آخرت بھی۔ تو گویا ہمیں یہ جاننا چاہیے کہ اللہ کن لوگوں سے محبت کرتا ہے تاکہ ہم ان لوگوں کے اوصاف اپنے اندر پیدا کریں۔ اور وہ کون لوگ ہیں؟ قرآن کہتا ہے التائبون العابدون الحامدون السائحون الراکعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناہون عن المنکر والحافظون لحدود اللہ۔ یہی وہ اوصاف ہیں جن سے ہم اللہ کی محبت حاصل کر سکتے ہیں، اور یہی ہماری پوری زندگی کا مقصد بھی ہونا چاہیے۔ انہی اوصاف کو ہم نے اپنے اندر پیدا کرنا ہے اور انہی اوصاف کو اپنے اوپر لاگو کرنا ہے اور پوری محنت کرنی ہے ان پر۔ جب ہمیں کسی بڑی چیز کو پانا ہوتا ہے تو ہم محنت بھی اتنی ہی بڑی کرتے ہیں۔ یہاں تو سوال اللہ رب العزت کی محبت کو پانے کا ہے، تو ہم یہاں بھی اتنی ہی محنت کریں، بلکہ اس سے بھی زیادہ محنت کریں۔ اگر آج محنت کریں گے، کل اللہ کے محبوب بن جائیں گے، اور پھر اللہ ہمارا تذکرہ آسمانوں پر کرے گا۔ سوچے کوئی بڑی شخصیت ہمارا تذکرہ کرے، بلکہ صرف نام ہی لے لے، ہم کیسے خوش ہو جاتے ہیں کہ فلاں معروف شخص نے میرا نام سب کے سامنے لیا۔ یہاں تو بادشاہوں کا بادشاہ ہے، ہمارا تذکرہ فرشتوں کے سامنے آسمانوں پر کرے گا تو کیا ہی اعزاز ہوگا یہ ہمارے لیے۔ چلیں اب ہم ترجمے سے مزید اچھے سے ان اوصاف کو جانتے ہیں۔ التائبون یعنی توبہ کرنے والے، اور توبہ کیسے کی جائے یہ ہم اپنی پچھلی ویڈیوز میں جان چکے ہیں، جس کا لنک ڈسکرپشن میں موجود ہے، آپ وہاں سے دیکھ لیں، اور اگر اب تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو وہ بھی کر دیں۔ تو التائبون یعنی توبہ کرنے والے اللہ کو پسند ہیں۔ دوسرا کہا العابدون یعنی عبادت کرنے والے، اس رب کی جس نے ہمیں پیدا کیا ہے، جو یہ حق رکھتا ہے کہ ہم اس کی عبادت کریں اور اس کے حکم بجا لائیں، اس کی بات مانیں۔ مثال کے طور پر اگر گھر پر کوئی بچہ ہماری بات مانتا ہے تو ہمیں کتنا پسند آتا ہے، ایسے ہی جب ہم اللہ کی مانیں گے تو اللہ ہمیں بھی پسند کریں گے۔ تیسرا فرمایا الحامدون یعنی اللہ کی تعریف کرنے والے، اور بے شک وہ یہ حق رکھتا ہے کہ ہم اس کی تعریف کریں، اور وہی سب سے زیادہ تعریف کے لائق ہے۔ سو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے رب کی بڑائی بیان کریں، یعنی اس کی تعریف کریں۔ جتنی ہم اس کی تعریف کریں گے اتنے ہی ہم اس کے محبوب ہوتے جائیں گے۔ السائحون یعنی اللہ کی راہ میں سفر کرنے والے، جو لوگ اللہ کی راہ میں نکلتے ہیں یعنی اس کا دین پھیلانے نکلتے ہیں، وہ لوگ اللہ کے محبوب بن جاتے ہیں۔ اور حدیث میں آتا ہے جس کا مفہوم ہے جو لوگ اللہ کی راہ میں نکلتے ہیں، دنیا کی تمام مخلوقات ان کے لیے دعائیں کرتی ہیں، یہاں تک کہ سمندر کے اندر جو مچھلیاں ہیں وہ بھی ان کے لیے دعا کرتی ہیں۔ سبحان اللہ۔ الراکعون الساجدون یعنی رکوع کرنے والے، سجدہ کرنے والے، مطلب نماز پڑھنے والے لوگ بھی اللہ کے محبوب ہوتے ہیں، کیونکہ نماز ہی میں بندہ اپنے رب سے ہم کلام ہوتا ہے، اور یہ بہت بڑی بات ہے۔ اسی وجہ سے نمازی اللہ کے محبوب بندے ہوتے ہیں۔ الآمرون بالمعروف یعنی اچھائی کا حکم دینے والے، مطلب جو چیز اچھی ہے، حق ہے، اس کا حکم دینے والے، یعنی اللہ کی بتائی ہوئی وہ باتیں جو کرنی چاہیے، وہ حکم جن کو ماننا چاہیے، ان باتوں کو بتانے والے۔ والناہون عن المنکر یعنی بری باتوں سے روکنے والے، یعنی وہ باتیں جو اللہ پاک نے منع فرمائی ہیں، مثلاً جھوٹ، غیبت، حسد، بغض، ایسی بہت سی باتیں ان کو منع کرتے ہیں، تو وہ لوگ بھی اللہ کے محبوب بندے ہوتے ہیں۔ والحافظون لحدود اللہ اور اللہ کی حدود کی حفاظت کرنے والے، یعنی جو حدود اللہ پاک نے ہمارے لیے قائم کر دی ہیں، ہمیں ان حدود میں رہ کر ہی اللہ کی عبادت کرنی ہے،
ان حدود میں رہ کر ہی زندگی کو گزارنا ہے۔ سو دوستو، جو اللہ کے حدود کی حفاظت کرتے ہیں وہ بھی اللہ کے محبوب بندے ہوتے ہیں۔ سو یہ ہماری ساری زندگی کا لب لباب ہے، یہ وہ ٹارگٹ ہے جس کو ہم نے سیٹ کرنا ہے اللہ کی محبت پانے کے لیے، اور جب ہم اس میں کامیاب ہو جائیں گے انشاءاللہ تو ہم پھر اللہ سے اپنی ہر بات منوا لیں گے۔ اس لیے دوستو، اللہ پاک ہمیں ان سارے اوصاف پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ دوستو، اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو لائک کر دیں، چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔